وہ اس وقت لندن برج پر کھڑا تھا۔ شہر رنگین تھا، دنیا چل رہی تھی۔ وہ کیوں آ گئے تھے؟ وہ سرخ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے اوپر جیسے بہت بوجھ محسوس کیا، خود میں عجیب سا خالی پن محسوس کیا، وہ خالی پن جسے پر کرنے کے لیے سال بھر اس نے جتن کیے تھے، مگر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ اس خلا کو، اس بات کو خود میں سے مٹا سکے۔ دھوکہ دیا تھا مرتضیٰ نے اسے۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ان سب سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ سارے حالات کا سامنا اسے کرنا تھا۔ اس نے سرد سانس کھینچی۔ اس سانس میں بے حد تکلیف تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف گھما لی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو مرتضیٰ کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ پریشان تھا۔ زین بے چین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار دیوار پر مکہ مارتا اور ادھر ادھر چلنے لگ جاتا۔ زین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکا گیا، سالار جیسے جلے پاؤں کی بلی بن گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر زین پر گئی۔ زین نے بھی اس کی طرف دیکھا اور وہ بے بس ہوتا، ضبط کھوتا سالار کے سینے سے لگ گیا تھا۔ بس کر دیں بھیا، آپ کی ناراضگی مار دے گی ہمیں۔ نہیں برداشت ہو رہی ہے مجھ سے آپ کی ناراضگی۔ آپ ایسا مت کریں بھیا، پلیز آپ مت سوچیں۔ ہم ہیں آپ کے بابا ہی آپ کے بابا ہیں۔ وہ اسے بڑوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ کچھ بولتا کہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ یہ مائنر ہارٹ اٹیک ہے، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے انہیں۔ ڈاکٹر بولا وقت پر یہاں پہنچنے کی وجہ سے ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ان کا خیال رکھیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ سالار دروازہ کھولتا اندر گیا تھا۔ مرتضیٰ ہوش میں نہیں تھے۔ سالار سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بار بار مجھے ہی جھکنا پڑتا ہے، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ روٹھے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھ گیا۔ زین نے جیسے سر تھام لیا تھا۔ سکھ کا سانس اس کے حلق سے نکلا۔ ساری رات وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہا تھا۔ اگر وہ اس بات کو سوچتا کہ مرتضیٰ نے اسے ساری زندگی دھوکے میں رکھا تو شاید وہ آگے نہ بڑھ پاتا۔ یہ بات اس کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ حقیقت کہ وہ خرید و فروخت ہوا تھا، یہ بات اس کی انا پر ہر روز لگنے والا ایک کوڑا تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ مرتضیٰ کو بھی نہیں کھو سکتا تھا۔ اس 1 سال کے گزشتہ عرصے میں اس نے بار بار ایک بات محسوس کی تھی کہ جتنی شدت زمل کو پا لینے کی تھی، اتنی اپنی باپ کو دیکھنے کی بھی تھی، اپنی ماں سے ملنے کی تھی، بھائیوں سے دوبارہ مل جانے کی تھی۔ رشتے کی بھوک نے اسے کئی بار کمزور کیا کہ وہ خود ہی واپس لوٹ جائے، مگر قدم اٹھے نہیں۔ وہ لوگ انجان تو تھے اس کے لیے، اور سگے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی اور کی اولاد تھا۔ اس کے دل میں نہ نفرت کا جذبہ تھا اور نہ ہی محبت کا، مگر مرتضیٰ کے بنا رہنا ناممکن تھا، اور اس بات کو بھلا دینا بھی ناممکن تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ دوسری نظر اس نے زین پر ڈالی۔ سالار اس سے کچھ بولا نہیں۔ تبھی وہ کتنا بے چین تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اگر وہ اسے اس بات کو بھلوا دیتا تو اس کی فیملی دنیا کی بہترین فیملی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زین کے پاس آیا۔ وہ سو رہا تھا۔ صوفے پر اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ بہت مس کیا ہے یار میں نے تمہیں، وہ آہستگی سے بولا اور مسکرا دیا۔ زین گہری نیند میں تھا۔ دوسری نظر اس نے مرتضیٰ پر ڈالی تو ایک دم چونکا۔ وہ جاگ رہے تھے اور اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ چاہیے؟ وہ بنا نزدیک آئے بولا۔ اپنا بیٹا۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولے۔ کھو گیا ہے وہ آپ کے کاروبار میں؟ وہ ایک دم بولا۔ سالار کیا ساری زندگی ناراض رہو گے؟ وہ غمگین سے بولے۔ آپ نے غم ہی ایسا دیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے یادداشت میں سما جائے۔ وہ ان کے پاؤں کے پاس آ گیا، ان کا چارٹ دیکھنے لگا۔ میں نے بھلے اس وقت تمہیں صرف اپنی بیوی کی محبت میں گود لیا تھا، مگر کبھی تم سے محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ تم سے محبت بڑھتی چلی گئی۔ اور دیکھ یار، تیرے غم نے دل کا مرض دے دیا۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ تو اتنا اہم ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولے۔ سالار نے ان کی طرف دیکھا۔ مت مان اپنا باپ یار، مگر بدگمان نہ ہو۔ کیوں نہ مانوں؟ وہ بگڑا، ان کی جانب بڑھا۔ مرتضیٰ اٹھ بیٹھے۔ کیوں نہ مانوں؟ میں مانتا ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں جانتا میں ایسی۔ میں نے پورا سال انتظار کیا ہے بابا آپ کا، اور آپ نہیں آئے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں، مگر میں نے بس آپ کو دیکھا ہے، اپنے باپ کی صورت میں، اپنی ماں کو دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، سب کو اپنا سمجھا ہے۔ ایک بار مجھے بتاتے تو صحیح، آپ نے یوں چھپایا،
خود بتاتے، خدا کی قسم کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، بلکہ سختی سے تھام لیتا آپ کو کہ کہیں آپ دور نہ ہو جائیں، مگر آپ نے چھپا کر میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، بے حد برا۔ وہ بولا تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ سالار نے بھی انہیں سختی سے جکڑ لیا، جیسے ان سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتا ہو۔ میں جانتا ہوں کبھی نہیں نکالو گے اپنے دل سے یہ بات، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا کہ تم اس بات کو بھول جاؤ، اور یاد رکھنا میرے بیٹے ہو تم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سال بھر تمہارا سامنا کرنے سے ڈرتا رہا میں، ورنہ اپنے بیٹے کے پاس اگلے لمحے ہی آ جاتا۔ غصہ بھی تو کھوتے کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے نا۔ ہاں اب بھی مجھے ہی گالیاں دیں، وہ خفگی سے بولا تو مرتضیٰ کھل کر ہنسے۔ تو میرا شیر ہے، آنکھ جھکا کر نہیں، آنکھ اٹھا کر بات کرنا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی ہماری طاقت ختم نہیں کر سکتا۔ بڑا مشکل سال گزارا ہے میرے بیٹے، بہت مشکل۔ تمہاری ماں مجھ سے سال بھر سے نہیں بولی، تمہارے بھائی کھل کر بات نہیں کرتے، یہ بہت مشکل تھا۔ تو میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولے تو سالار سر ہلا گیا۔ سرخ آنکھیں مرتضیٰ نے اس کی صاف کی۔ سالار، مرتضیٰ، اور بس انہوں نے جیسے جتایا۔ سالار نے گہرا سانس بھرا اور سر ہلا دیا، اور ایک فرما بردار بچے کی طرح ان کی باتیں وہ مان رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سنبھال کے اسے قابو کرے، اسے حکم دے، اور 1 سال نے شاید اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ وہ سب مان رہا تھا۔ ہاں، دل اب بھی اسی جگہ پر تھا، مگر اگر کھڑا رہتا تو بہت کچھ کھو دیتا وہاں۔ اس نے اپنے دل کو ہی مارنا تھا، اس کے علاوہ وہ جانتا تھا اسے صرف مرتضیٰ سنبھال سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا تھا۔ زین کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یار میں بھی تم لوگوں کا کچھ لگتا ہوں، 1 منٹ کے لیے مجھے نہیں دیکھا، وہ برا مناتا بولا تو سالار نے آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے لیے بازو کھول دیے۔ زین ایک دم اس کے بازوؤں میں سما گیا۔ آئی مسڈ یو سو مچ بھیا، بہت زیادہ مس کیا میں نے آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے، ہر پل مس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بھیا نے میرا نکاح کرا دیا، مگر میں نے قسم کھائی تھی کہ شادی تبھی کروں گا جب آپ ساتھ ہوں گے۔ وہ باتیں کرنے لگا۔ واٹ؟ سالار کو دھچکا لگا۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ ہاں، کبیر نے رمشا سے نکاح کروا دیا ہے اس کا۔ مرتضیٰ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولے۔ زین ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ انسان تو ضرورت سے زیادہ اوور ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں، وہاں نہیں آؤں گا۔ سالار غصے سے بولا۔ زین تو بہت خوش تھا، اب کبیر کی بھی پکڑ ہوگی۔ زین نے باپ کی طرف دیکھا۔ سوری بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ سال بعد وہ ان سے بولا تھا۔ مرتضیٰ نے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے چاروں بیٹے ہی ان کی طاقت تھے، وہ تبھی مضبوط تھے جب سب ساتھ ہوتے تھے۔ چلو اب واپس، مرتضیٰ بولے تو سالار نے نفی کی۔ مجھے لگتا ہے میں یہاں سیٹل ہوں، اس نے کہا۔ تو تم چاہتے ہو میں تمہاری جوتیوں سے چھترول کر دوں؟ وہ بھڑکے۔ یار میرا موڈ نہیں، مجھے لندن پسند آ گیا، بلکہ آپ بھی شفٹ۔ سالار، مرتضیٰ نے اس کو گھور کر دیکھا تو سالار اپنی بولتی بند کر گیا۔ اچھا یار ٹھیک ہے، مگر میرا کانسرٹ ہے اس کے بعد، اور میں چاہتا ہوں میرے لندن کے آخری کانسرٹ میں میری ساری فیملی ہو۔ وہ جوش سے بولا۔ یہ اچھا ہے بھیا، ذرا ہم بھی کھل کر لندن کی ہوا کھا لیں گے۔ زین ایکسائٹیڈ ہوا۔ یار تمہاری شادی یہیں کرتے ہیں، قسم سے، ایسا مست۔ میں سن رہا ہوں، مرتضیٰ نے گھورا۔ تو آپ کو کیا منع ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ مجھے لگا کہ شاید تم سدھر جاؤ، مگر نہیں سالار، مرتضیٰ صاحب کبھی نہیں سدھرے گا۔ اولڈ مین، آپ کے لیے بھی میرے پاس A1 گرلز۔ سالار، وہ غصے سے بھڑکے۔ مدیحہ تو پہلے ہی ناراض تھی، اوپر سے یہ کھوتا حد ہی تھی اس پر بھی۔ بابا ویسے یہ اچھا آپشن ہے کہ میری شادی لندن میں ہو۔ زین تو وہیں ٹک گیا۔ شٹ آپ، مرتضیٰ دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولے۔ زین نے منہ بنایا تو سالار نے آنکھ ماری، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم تو ریلیکس رہو، میں دیکھ لوں گا۔ زین تو ایک دم خوش ہو گیا۔ دوسری طرف مرتضیٰ نے سالار کی طرف دیکھا۔ یہ کب تک مراسیوں والا کام کرنا ہے تم نے؟ یار بابا آپ میری انسلٹ کر دیتے ہیں یہ بول کر، وہ غصے سے بولا۔ یار تیرے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے؟ مرتضیٰ بھی بگڑے۔ میں دنیا بھر میں مشہور ہوں۔ سالار، یہی منہ جا کر اللہ کو دکھانا ہے؟ ساری زندگی ناچنا گانا ہے کیا تم نے؟ مرتضیٰ اور سالار کی بحث فل فارم میں تھی، دونوں طرف سے جوابوں کے گولے پڑ رہے تھے، اور آدھی رات کو زین یہ سب خوب انجوائے کر رہا
रहा था। वो घर लौटे तो जिमर सालार को देखकर बहुत खुश हुई। उसे बेपनाह खुशी से सालार का हाथ पकड़ते पकड़ते खुद को रोक गई थी, क्योंकि मुर्तज़ा भी वहीं थे। सालार ने उसकी तरफ देखा। कॉफ़ी बना दो हमें, वो कहने लगा तो जिमल ने जल्दी से सर हिलाया और वहाँ सबके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। वो सब बातें कर रहे थे। सालार मुर्तज़ा की गोद में सर रखे लेटा था। बहस नोक झोंक चल रही थी। उसे सब कुछ बता रहा था कि प्रीशे और अमल की शादी हो गई है, उसकी पोस्टिंग, उसकी जॉब, कबीर की बेटी, आरिस की बेटी, सबके बारे में बता रहा था। सालार भी सुन रहा था, जबकि मुर्तज़ा उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। या तो वो भूलने की कोशिश कर रहा था या फिर वो खुश था। जो भी सूरत थी, उनका बेटा, उनका जवान खून, उनका शेर खुश था। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। यार आप मम्मा से बात कर लें, मम्मा बहुत रोती हैं, जैन ने कहा तो सालार एकदम उठा। लाओ फ़ोन दो अपना। उसने मांगा तो जैन ने अपना फ़ोन उसे फ़ौरन पकड़ा दिया, जबकि जिमल ने उनके आगे कॉफ़ी कर दी। एक मिनट, ज़रा मुझे एक बात तो बताओ, तुम जिमल के साथ इतना मिसबिहेव क्यों करते थे? सालार गुस्से से उसका मोबाइल फेंकते हुए बोला। ओह मेरा मोबाइल! जैन की जान निकल गई। अभी तो लिया था, इतना महंगा। उसकी नौकरी सालार जैसी तो नहीं थी जहाँ पैसा बरसता हो। यार भैया सीधी तरह कहें, भाभी से भी माफ़ी मांगूँ मैं? मेरा मोबाइल क्यों फेंका फिर? वो मुंह बनाते बोला। तमीज़ से माफ़ी मांगो, और दोबारा इस तरह करने की सूरत में तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। वो वार्न करने लगा। सॉरी भाभी, वो जिमल की तरफ देखते बोला। इट्स ओके। वो जल्दी से बोली तो जैन खुश हो गया, जबकि अपने मोबाइल को देखने लगा जिसकी स्क्रीन पर स्क्रैच आ गया था। आप लेकर देंगे मुझे मोबाइल? हद करते हैं भाई। वो रो देने को था। 2.5 लाख के लिए मर रहे हो तुम, दफा हो जाओ कंजूस। उसने उसे घूर कर देखा और दोबारा मुर्तज़ा की गोद में सर रख कर लेट गया। मुर्तज़ा समेत वहां सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। रात भर जागने के बाइस वो थक कर कमरे में आया तो जिमल भी जल्दी से भागकर उसके पीछे आई, क्योंकि जैन और मुर्तज़ा भी रेस्ट करने चले गए थे, जबकि सारी फैमिली सालार के लंदन में आखिरी कॉन्सर्ट पर यहाँ आ रही थी और सबको जैन ने बुलाया था, सालार ने नहीं। सालार रूम में आया तो फौरन आती जिमल को उसने प्यार से अपनी तरफ किया और खुद से लगाया। जल्दी जल्दी मुझे सब बताएं। वो उसकी शर्ट की बटन से खेलते हुए बोली थी। कुछ खास नहीं। सालार उसे लिए बेड पर आ गया। ऐसे कैसे खास नहीं, बताएं मुझे, बाबा ने क्या कहा? आप खुश हैं ना अब? वो पूछने लगी, जबकि सालार लेट गया। बाबा ने कहा है, वो कुछ घबरा कर बोली तो जिमल की आंखें उसकी आंखों पर अटक गईं। कुछ खास नहीं कहा। वो फिर से वही जवाब देने लगा। फिर आप फिर जिमल कंफ्यूज हुई। मुझे मेरा बाप चाहिए था जिमल, मैं उन्हें खो नहीं सकता था। हाँ, ये बात मेरे दिल से नहीं निकल सकती थी, मगर मैं उन्हें भी नहीं खो सकता। अपने रिश्तों को नहीं खोना चाहता मैं। उसने कहा तो आंखों में उदासी दोहराई। आपके दिल से अल्लाह निकाल देगा ये सारी बातें। आप खुश रहा करें सालार। वो उसका चेहरा थामते बोली, और आज पहली बार उसकी आंखों को छूकर उसने सालार का दिल वाकई खुश किया था। सालार के लिए ये कॉन्सर्ट उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन कॉन्सर्ट था। वो स्टेज पर खड़े होकर क्राउड पर नज़र दौड़ाता तो एक तरफ मुस्कुराता बाप दिखाई देता जो अपनी मुस्कुराहट को अपने मिजाज के गुस्से में छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ माँ दिखती जिसकी आंखें उसके चेहरे की खुशी को देखकर भीग गई थी। 3 भाई थे। बड़े की आंखों में मोहब्बत का अपने लिए जहान देखता, जबकि दोनों छोटों में जोश कमाल था। भाभी थी, बहनें थी, और जब अपने पहलू में देखता तो उसकी मोहब्बत थी। हाँ, ये गम बड़ा था कि उम्र के इस हिस्से में वो ये जान सका था कि उसका बाप, जिसकी उसने मानी, जिसको अपना आइडियल समझा, वो उसका हकीकी बाप नहीं। ये दिल पर जैसे जख्म की तरह थी बात, मगर वो उन चेहरों में खुशियों को अपने दिल पर लगे जख्म की वजह से खो नहीं सकता था। ये कॉन्सर्ट उसका शानदार कॉन्सर्ट था। उसका जोश वलवला ही अलग था। एक अदा थी जो लंदन में वो उस रात उतार कर आया था। आसमान पर चांद की तरह उसका नाम चमक रहा था, और उन रिश्तों के लिए अगर उसे अपनी हर तकलीफ को एक तरफ भी रखना पड़ता तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता। वो बेवकूफ़ी से अपनी उन प्यारों को खो नहीं सकता था जो उसके खुश होने से खुश हों और उसके उदास होने से उदास। वजह सगे या सौतेले की नहीं थी, ये अपने या गैर की नहीं थी। ये वजह अपनायत और खलूस की थी जो उसने की थी माँ से, बाप से, और वो उन्हीं के साथ ही खुश रह सकता था।
اس کانسرٹ کے دوران اس نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آخری کانسرٹ تھا، یہاں وہ طے کر چکا تھا وہ آج کے بعد کبھی گائے گا بھی نہیں، کیونکہ مرتضیٰ اکثر اس بات پر بضد ہوتے تھے کہ وہ یہ پروفیشن چھوڑ دے، اور جب سے 1 سال وہ ان سب سے دور رہا تو نہ جانے کس کس لمحے وہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے خود کا دم گھٹتا محسوس کرتا تھا۔ کتنی بار دل کرتا تھا کہ سب چھوڑ کر پلٹ جائے، اور جب اسے سب مل رہا تھا، اللہ ایک بار پھر اس کے اپنوں کو اس کے درمیان میں بھیج رہا تھا، تو وہ یہ سب چھوڑ سکتا تھا، یہاں اپنی کامیابی، اپنی شہرت، سب کچھ، کیونکہ اسے رشتوں کی تلاش تھی، اور یہ رشتے اس کے اپنے تھے، اس کے لیے تھے۔ وہ لمحہ بھر بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا ان سے۔ وہ جانتا تھا اس فیصلے سے شاید مرتضیٰ اس کی پیشانی چوم لے، اور وہ ان کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر تھی اس کی محبت، خوبصورت، بے وقوف، اس کے بنا تو شاید سانس لینا بھی اب محال تھا۔ اس نے زمل کو مسکرا کر چاہت سے دیکھا، اور لندن کی فضا میں یہ آواز گونجی، لائف از مور بیوٹیفل دین دا بیوٹی آف اے ریڈ آنچل۔ حالانکہ زین کی خواہش تھی کہ اس کی شادی یہیں لندن میں ہو، مگر مرتضیٰ کے جھٹکنے سے وہ منہ بسور گیا، کیونکہ مرتضیٰ واپس لوٹنا چاہتے تھے اپنے گھر، اور وہ ان سب کو آرڈر دے چکے تھے۔ سالار کی کانسرٹ کی رات ہی سب کی صبح کی فلائٹ کی ٹکٹس بک کروا لی گئی تھیں، تو سب تیاری کر لیں۔ کچھ لوگوں کی ہنی مون کی خواہش بھی دم توڑ گئی، جس میں عارض اول نمبر پر تھا۔ البتہ آیت بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی انہی حرکتوں نے ایک بار پھر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا، یعنی نور کا بہن یا بھائی آنے والا تھا، اور لندن آنے سے پہلے ہی اسے یہ خبر ملی تھی۔ عارض تو بے حد خوش تھا، البتہ آیت شرمندہ سی تھی، جبکہ نین نے اسے خوب چھیڑا تھا، صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ وہ تو ایک بچے سے ہی تھک گئی ہے، دوسرے کا بھی کوئی چانس نہیں، جبکہ سالار نے زمل کے کانوں میں ساری فلائٹ میں ایک ہی بات کہہ کہہ کر دھوئیں نکال دیے، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ وہ سیٹ بدل لے، مگر اس کے چنگل سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی فیملی پر مسکرا کر نگاہ ڈالی تھی، ان کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی اپنی بیوی اب بھی ان سے ناراض تھی، مگر بیٹھی انہی کے ساتھ تھیں، اور یہ سالار کی بدولت تھا۔ اس نے ضد کر کے سب کی سیٹس مینیج کی تھیں، اور جبکہ خود وہ سب سے اینڈ میں بیٹھا تھا تاکہ سب پر نظر رکھے، مگر کوئی اس پر نگاہ نہ ڈال سکے۔ اس کی چالاکی پر کبیر نے اسے داد دی تھی، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا تھا۔ تمہارے سے زیادہ بیہودہ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کبیر نے اس کی ڈھٹائی پر اسے گھورا۔ عارض ہو چکا ہے بگ برو، ڈونٹ وری، اپنی اور اس کی سپیڈ دیکھ لو۔ کبیر جانتا تھا اس کی بات کا رخ کیا ہے۔ شرم ورم ہے تم میں کوئی؟ بابا نے سن لیا تو یہیں الٹا ٹانک دیں گے۔ اب اس میں الٹا ٹانکنے والی کیا بات ہے یار؟ شرطیہ بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں مما بابا کی صلح کراتے ہی نہیں، مجھے خطرہ ہے ان دونوں سے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ زین تو اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا، جبکہ کبیر نفی میں افسوس سے سر ہلانے لگا، جبکہ عارض نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بہت گہرا سوچا ہے بھیا آپ نے۔ عارض کا کہا اٹھا تو سب نے ان کی طرف دیکھا، خاص کر ان کی بیویوں نے۔ لگا تھا عرصے بعد وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ تم سب بیٹھو گے یا نہیں؟ مرتضیٰ نے پلٹ کر ذرا روب دار آواز میں کہا، تو سب شرافت سے بیٹھ گئے، جبکہ سالار نے زمل کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے نرمی سے چھوا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ آیت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر عارض نے اپنی بیٹی کے گال کو چھوا تھا، اور آپ جانتے ہیں میں کتنی پریشان ہوں۔ عارض مجھ سے تو نور بھی نہیں سنبھلتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ اے سنو، شرافت سے، جتنے سالار بھیا کے بچے ہوں گے اتنے ہی میرے ہوں گے، خبردار جو مجھے روکا۔ میری بھی کوئی ویلیو ہے عارض صاحب۔ آیت نے آنکھیں گھما کر دیکھا۔ میری موٹی تمہاری ہر ادا سر آنکھوں پر۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو آیت نے گھورا، جبکہ دونوں ہنس دیے۔ ہر گزرتا دن دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب ترین لا رہا تھا۔ آیت نے اطمینان سے اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ اب گھبراتی نہیں تھی، نہ ہی بابا کو یاد کرتی تھی اپنے، کیونکہ اب اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ تھا، کوئی اسے نہیں چاہیے تھا، کوئی نہیں۔ کبیر آپ کی بیٹی کے علاوہ اس جہاز میں بھی بیٹھی ہوں، نین نے ذرا خفگی سے کہا۔ میری جان، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہیں۔ یار، بیٹی سے پیار کر رہا ہوں تب بھی جلن ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ جلن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریں اپنی بیٹی سے پیار، اچھے سے کر لیں، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ وہ بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کبیر نے نیند میں جھولتی اپنی بیٹی کو گود میں لیٹایا، جو گود میں ہی لیٹے لیٹے سو گئی تھی، جبکہ کبیر نے نین کا شانہ ہلایا۔ کبیر، مجھے بات نہیں کرنی۔ نین نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ دیکھو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے، عارض کتنا تیز نکلا ہے، جبکہ میں اور سالار۔ وہ افسوس سے بولا،
कोई तो शर्म करें, ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की। नैन ने उसे घूरा। वल्लाह अचानक शर्माया जा रहा है। खैर मुझे यकीन है मेरे सारे शरीफ भाई इसी मौजू पर बहस कर रहे हैं। वो बोला तो नैन ने अपनी हंसी रोकी। वैसे वो जानती थी, सालार से तो यही उम्मीद थी कि वो कैसे जल भुन गया था, ये जानकर कि आरिज एक बार फिर से बाप बनने वाला है, जबकि वो चाहता था। सबने अजीब रेस लगा ली थी। वो कबीर की तरफ देखकर हंसने लगी। मुझे भी इस रेस में हिस्सा लेना है, वो मासूमियत से बोला। हाँ, इतने ही बड़े नौशा मियाँ हैं शरीफजादे, जानती हूँ मैं कितने खतरनाक हैं आप। नैन ने सर झटका। प्राउड ऑफ मी। कबीर ने आंख दबाई। उसकी बेहयाई पर उसके मुक्के मारने लगी थी वो, जबकि कबीर ने उसे खुद में भर लिया। मैं बहुत खुश हूँ, वो बोला। अपनी बेटी को भी प्यार से देखा था। जानती हूँ सालार, आप बहुत अहम है सबके लिए, नैन ने कहा तो कबीर ने सर हिलाया। पहले भी बहुत था और अब तो बेहद हो गया है, वो बोला तो नैन ने सर हिला दिया, जैसे वो मान गई हो कि उनके रिश्ते आपस में बहुत मजबूत थे। मुर्तज़ा एक तनावर दरख्त थे, जबकि उनकी 4 शाखें और एक शाख भी उनके तन से जुदा नहीं हो सकती थी, ना होना चाहती थी। रिमशा ज़ैन का फूला मुंह देख रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि मुंह फुलाने की वजह क्या है। उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। अब के ज़ैन ने भी देखा। रिमशा ने निगाह फेर ली। एक बार शादी हो गई ना, ये नज़रों के हेर फेर अच्छे से सिखा दूंगा। वो उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए ज़रा गुस्से से बोला। ज़ैन। रिमशा ने हाथ छुड़ाना चाहा। कोई देख लेगा, वो परेशान हुई। देखता रहे, बीवी हो तुम मेरी, जब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ बैठोगी तो तुम्हें क्या दौरे पड़े थे भाइयों के साथ बैठने के। वो ज़रा बिगड़े तेवरों में बोला। ताया अब्बू क्या सोचते आप, ऐसे तो आप बेहयाई से बोल गए थे। रिमशा ने उसे शर्म दिलाई। वाह वाह, ताया अब्बू के पास अपनी भी बीवी है, तो वो जो भी सोचे हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा सोचा जा सकता है। बात इतनी है कि 1 मिनट भी घर लौटकर मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। वो बिगड़ा जा रहा था। रिमशा ने अपनी हंसी रोकी। ये वैल्यू है मेरी, मैं गुस्सा कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो, वो गुस्से से बोला। नहीं, बस सोच रही हूँ। बचपन से लगता था ताया अब्बू के सारे बेटे दिमाग से क्रैक हैं, आज पता नहीं क्यों यकीन हो गया है। उसने मुंह पर हाथ रखा और विंडो की तरफ चेहरा मोड़ लिया। ये क्रैक शख्स रोमांस भी मेडिसिन ही करता है। जस्ट लिटिल वेट एंड वॉच, उसने उसके कान में धीरे से कहा तो रिमशा का दिल जोर से धड़का। ज़ैन अलबत्ता दूर हुआ। उसके भाई उसे बम से उड़ाते या नहीं, बाप ज़रूर उड़ा देता। वो सब घर पहुंच गए। मुर्तज़ा हाउस की खुशियां लौट आई थीं, पूरे घर की रौनक लौट आई थी। और आते ही ज़ैन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे क्योंकि सभी बहुत खुश थे।